هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جماعت در نفل مکروہ است. نفل نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے. تو شریعت کے مزاج یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ جماعت کے اندر لوگ ہوں گے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مگر جو نوافل ہے اس سلسلے میں شریعت کے مزاج یہ ہے کہ ان کو انفرادی طور پر ادا کی جائے. جماعت کے ساتھ ادا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. مگر جو تراویح کی نماز ہے وہ بھی تو ایک سنت نماز ہے نا، یعنی سنت کا مطلب ہے نفل نماز، اس لیے کہ نفل یہ عام ہے، اس کے اندر سنت بھی شامل ہے. تو کیا تراویح کی نماز بھی انفرادی پڑھنی چاہیے؟ کہہ رہے کہ نہیں، یہ اس سے مستثنیٰ ہے. مگر رمضان سنت است کے، مگر رمضان کے مہینے میں سنت یہ ہے کہ 20 رکعت بدہ سلام بگزارد، کہ 20 رکعت نماز 10 سلام کے ساتھ ادا کرے، با جماعت کے ساتھ. ہر رکعت 10 آیت خواند، ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھے. تو کہ ہر رکعت کے اندر 10 آیتیں پڑھی جائے. لیکن اگر اس حساب سے لگایا جائے تو بھی قرآن جو ہے ایک مہینے مکمل نہیں ہو پائے گا. اس لیے جو بزرگ ہیں ان کا قول یہ ہے کہ قرآن میں انہوں نے 540 رکوع قرار دیے، اور اگر ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب میں قرآن شریف مکمل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے پڑھا جائے گا. تا در تمام رمضان ختم قرآن شود، تاکہ رمضان کے اندر قرآن شریف مکمل ہو جائے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر 10 آیتیں قرآن شریف کی پڑھی جائے روزانہ تو 20 رکعت میں تقریباً 200 آیتیں ہوں گی. 20 رکعت میں 200 آیتیں پڑھی جائے گی. اور حفظ کی قرأت کے اعتبار سے پورے قرآن میں 6236 آیتیں ہیں. تو اگر روزانہ 10 آیتیں پڑھی جائے تو اس حساب سے 30 دن کے اندر قرآن مکمل نہیں ہوگا. 236 آیتیں اگر 30 دن پڑھی جائے تو بھی باقی رہ جائیں گی. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ رکوع والا معمول بنایا جائے. وَأَذْ کَسْلِ قوم ازی کم نہ کند، کہہ رہے کہ لوگوں کی سستی سے اس سے کم نہ کرے، یعنی کم سے کم 10 آیتیں پڑھی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے لوگ کہیں گے نہیں ہمارے ٹانگیں درد کرنے لگتی ہے، ہم ایک رکعت کے اندر 10 آیتیں اور 20 رکعت کے اندر 200 آیتیں بھی نہیں سن سکیں گے، تو کیا اس سے بھی کم کر دیں؟ کہہ رہے نہیں، اس سے کم نہیں ہو، کم سے کم جو ہے اتنی مقدار ہے. ہاں اگر ان کے اندر زیادہ چستی ہے، اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. کتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہہ رہے اگر قوم راغب باشد در تمامی رمضان 2 ختم یا 3 ختم یا 4 ختم کند. کہہ رہے لیکن اگر لوگوں کے اندر رغبت ہو تو پورے رمضان کے اندر 2 ختم یا 3 ختم یا 4 ختم قرآن پڑھے. وبعد ہر 4 رکعت بمقدار 4 رکعت جلسہ کنات. کہہ رہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی مقدار میں جلسہ کرے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر تراویح کی 4 رکعت پڑھنے میں 15 منٹ کا وقفہ لگتا ہے، تو 4 رکعت کے بعد اتنی مقدار آدمی بیٹھ کے اندر اس کے ذکر کرے، تسبیح پڑھے، جو پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے. بلکہ قدیم زمانے کے اندر حرم شریف کے اندر یہ معمول تھا کہ لوگ اس وقفے کے اندر کعبہ کا طواف بھی کر لیا کرتے تھے.
کہہ رہے وہ بذکر مشغول باشد، اور اس موقع کے اندر ذکر کے اندر مشغول رہے۔ وَإِرَا تراویح گوین، کہہ رہے اس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ وبعد تراویح وطر بجماعت گزارت، کہہ رہے تراویح کے بعد وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ وسوائے رمضان وطر بجماعت مکروہ، کہہ رہے کہ رمضان کے علاوہ اور عام دنوں کے اندر وطر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب آگے ہے نماز استخارہ، استخارہ کی نماز۔ استخارہ باب استفعال کا مصدر ہے، اس کے معنی لغوی معنی آئیں گے، لفظی معنی خیر طلب کرنا۔ اگر کار درپیش آید، اگر کوئی کام پیش آئے، کوئی کام پیش آئے مطلب یعنی آدمی تذبذب کا شکار ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کا خیر ہونا ہمیں معلوم ہے تو اس میں استخارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی پر حج فرض ہو گیا، جب حج فرض ہو گیا تو حج تو فرض ہے، اب اس میں استخارہ نہیں کیا جائے کہ جو ہے میں حج کروں یا نہ کروں۔ آدمی تذبذب کے اندر شکار ہے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، استخارہ کریں۔ تو استخارہ کب کیا جائے گا؟ اگر کوئی کام پیش آئے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو ہے یہ کام جو ہے کرنے میں میرے لیے بھلائی ہے یا اس کام کو چھوڑنے میں میرے لیے بھلائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوکری آئی ہے ہمارے پاس، اور اس نوکری کے سلسلے میں ہم تذبذب کا شکار ہے کہ اس نوکری کو لے یا نہ لے، تو اس میں آدمی استخارہ کرے۔ سنت اس کے استخارہ کرنا، سنت ہے کہ استخارہ کرے۔ کیسے کرے؟ وضو کنت، سب سے پہلے وضو کرے، دو گانا نفل گزارت، 2 رکعت نماز نفل جو ہے ادا کرے، اور بعد دو گانا حمد خدا و درود بر پیغمبر اسلام، نماز کے بعد اللہ کی تعریف کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس لیے کہ جب سخی سے کوئی چیز لینا ہوتا ہے تو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے، تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دعا قبول کر لیں۔ اس کے بعد نیچے جو دعا دی جا رہی ہے اس کو دعا کو پڑھے، وَإِن دعا بخان، اور اس دعا کو پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای وعاقبت امری فاقدره ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايَ أَوْ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پاک بستر پر لیٹ جائے اور چند دن جو ہے ایسے کرے، اس کے بعد دل میں جس کی طرف میلان ہو وہ کام کر لے۔ اس کے بعد ہے نماز توبہ، صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ اگر معصیت سرزن باید، اگر معصیت سرزن، اگر کوئی گناہ ہو جائے باید کے زود وضو کنت، تو چاہیے کہ فوراً وضو کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بہت کمزور بنایا ہے، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آدمی سے گناہوں کا جان بوجھ کر صدور نہ ہو۔ حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اور فاسق جو ہوتا ہے دونوں گناہ کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو مومن تو گناہ کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، نہیں بھاری سمجھتا ہے، اور فاسق گناہ ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی ہے اڑا دیا، پھر اس طرح کی مفہوم حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو ایک مومن کی شان تو ہونی چاہیے کہ اس سے گناہ کا صدور نہ ہو، مگر بشر ہے، تقاضا ہے بشریت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے جب تنبہ ہو فوراً کیا کرے؟ وضو کرے، و دو گانہ نماز گزارت، اور 2 رکعت نماز ادا کرے، وہ استغفار کنن، اور استغفار کرے، وہ عزا معصیت توبہ کنن، اور اس گناہ سے توبہ کرے، وہ بار گزشتہ ندامت کشد، اور گزشتہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا اس پر ندامت کا اظہار کرے،
وہ آئندہ عزم بکنت کے باعث مرتکب آنا شوم، اور اس کے بعد یہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو یہ توبہ کے 3 رکن ہو گئے۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی کو ندامت ہو اور اس گناہ کی قباحت کا احساس ہو، اور آدمی اس بات کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے نماز حاجت، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں عربی میں، حاجت کی نماز۔ اگر اورا حاجت پیش آئے، اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو فوراً کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور وہ جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز۔ مثال کے طور پر آدمی زنا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت نہ پڑھے ورنہ خطرہ ہے، چوری کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ چوری میرے لیے آسان کر دے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی جائز حاجت پیش آ گئی ہے اور بندے کے پاس اسباب نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ وضو کنت، وضو کرے، 2 گانا نماز گزارت، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ وہ حمد و صلات گفتہ، اور حمد و صلات کے بعد ای دعا بخوان، اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت والعصمت من کل ذنب۔ اور بعض جو ہے روایتوں کے اندر یہ نہیں ہے، والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رزقا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔